بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا اول النبیین و یا آخر النبیین۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، سامعین، حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ پروگرام جو جواب دعوت مناظرہ کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، اس کا پس منظر یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے عظمت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے ہم نے جو علم بلند کیا اور اللہ تعالیٰ نے مسلسل ہمیں فتح عطا فرمائی، اسی دوران یہ بھی پتہ چلا کہ ایک باسی کڑی میں بھی ابال آیا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے بڑی مشکل سے مجھ سے جان چھڑائی تھی، ایک رجوع کے ذریعے سنا ہے کہ وہ پھر مناظرہ کے لیے پر تول رہے ہیں۔ مزید گفتگو سننے سے پہلے آپ یہ کلپ سماعت کریں۔ آپ اگر بضد ہیں تو پھر آپ مناظرہ کر لیں، اس بات پر آپ چیلنج دے دیں علماء کو کہ میں نے جو کہا تھا کہ سیدہ خطاب پر تھی، میں اس پر مناظرہ کرنے کو تیار ہوں، اور جو آپ کے مقابل علماء ہیں پھر وہ جس کو چاہیں گے آپ کے سامنے مناظرے کے لیے کھڑا کر دیں گے۔ اور اگر یہ سارے علماء مجھے حکم دیں کہ تو نے اس مسئلے پر مناظرہ کرنا ہے تو میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ اس میں آپ نے یہ سنا کہ فیصل آباد کے مولانا محمد سعید احمد اسعد وہ اس مسئلہ پر جو اس وقت بحث جاری ہے، مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ مناظرہ کر لیں، اگر آپ بضد ہیں تو پھر آپ مناظرہ کر لیں۔ اس بات پر آپ چیلنج دے دیں علماء کو، اور پھر یہ کہ
میں اس پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور جو آپ کے مقابل علماء ہیں وہ جس کو چاہیں آپ کے سامنے مناظرہ کے لیے کھڑا کر دیں۔ ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو قبلہ امام المناظرین ہیں، ان کو یہی پتہ نہیں کہ موضوع کیا ہے۔ انہوں نے ایک الزام، ایک غلط بات کو میری طرف منسوب کر کے اس پر کہا کہ تم مناظرہ کا چیلنج دو۔ وہ بات کیا ہے کہ سیدہ خطا پر تھیں، سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ خطا پر تھیں۔ یہ جس طرح عام لوگ بھٹکے ہیں، پتہ نہیں ان خواص کو بھی کیا ہے کہ اگر میری وہ تقریر جو شان حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار میں کی تھی کڑیاں والا میں 28 فروری کو، اگر ان جملوں سے چند جملے پہلے اور بعد کے یہ خود ہی سن لیتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ یہاں تو کوئی اعتراض ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ تقریر جب ہو رہی تھی تو سٹیج پر 40 سے زائد علماء و مشائخ تھے، پیران طریقت، سادات، مدرسین، شیوخ الحدیث۔ ان میں سے کسی کو حواس بھی نہیں ان میں بات آئی، کوئی چیز نہیں کھٹکی کہ کوئی توہین ہو گئی ہے یا ناجائز لفظ بولا گیا ہے۔ کئی مہینے بعد بھی سامعین میں سے کسی کے دل میں کوئی بات نہیں آئی، لیکن جب ایک رافضی لونڈے نے اس کو کاٹ کے اور اس کو خود اپنے لفظوں میں گستاخی بنا کے اور پھر بعض نے اپنی طرف سے خطا کار کے لفظ گڑھ کے آگے اس کو چلایا تو اس سے انتشار پیدا ہوا۔ تو یہ تو موضوع ہے ہی نہیں، موضوع ہے عظمت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور صداقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان دونوں پر پہرا دینے کے لیے جو سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے روافض کے مقابلے میں ایک ان کی دلیل ذکر کر کے تصفیہ کے اندر اس کا جواب دیا، یہ موضوع ہے۔ اور میں تو کتنے کلپ آپ کو دکھا سکتا ہوں میری گفتگو کے، میں خود کہہ چکا ہوں کہ مطلقاً شان سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتے ہوئے خطا کی نسبت جائز ہی نہیں، باغ فدق کو بھی بیان کرتے ہوئے خطا کی نسبت جائز ہی نہیں۔ یہ دو مرحلے جو ہیں انہی میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ مجھے کوئی ایک بھی ایسا آدمی، کوئی لکھنے والا، کوئی بولنے والا میرے خلاف نہیں ملا کہ جس نے اصل موضوع کو دیکھا ہو کہ جہاں گفتگو ہو رہی تھی وہ کس موضوع پر تھی۔ وہ روافض کی ایک نہایت خطرناک دلیل کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ ظالم ثابت کرنے کے لیے وہ دیتے ہیں اور پھر قرآن پہ حملہ کرتے ہیں، اس کے جواب میں یہ بولا جا رہا تھا۔ اور جوابی کارروائی کے اندر بولے گئے الفاظ کے ضابطے عام صورتحال سے جدا ہوتے ہیں، یعنی بعض الفاظ جو عام صورتحال میں بولنے نامناسب بھی ہوں جوابی طور پر مناسب ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کہ میں یہ مثال دے چکا ہوں، اگر آپ کو سننے کی توفیق ہوئی ہو کہ بخاری شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، اس کے لحاظ سے میں نے حوالہ دیا کہ جوابی کارروائی میں کس طرح مجبوراً کچھ لفظ بولنا پڑتے ہیں کہ جب ایک شخص اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، رؤوف ہے، قدیر ہے، حلیم ہے، خبیر ہے، اور ساتھ ہی یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ اعور یعنی کانا نہیں ہے، تو فوراً سب کو جھجک لگے گی اس پر کہ یہ کیا ضرورت تھی یہ بات کہنے کی۔ اس کی جو ان گنت شانیں ہیں تو وہ شانیں بیان کرو کہ وہ قادر ہے، وہ قدیر ہے، وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے، تو یہ کہنا وہ اعور یعنی کانا نہیں، حالانکہ نہیں میں عیب کی نفی ہی کی گئی ہے، کانا ہونا عیب ہے اور نہیں میں نفی کی گئی ہے، اس بات نہیں کیا گیا۔
مگر پھر بھی ذوق زخمی ہو جاتا ہے عمومی حالات میں کہ اس کی ضرورت کیا ہے. مگر یہ الفاظ اس ذات نے بولے ہیں جو کائنات کے سب سے بڑے توحید پرست ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب سے بڑھ کر الوہیت کا ادب کرنے والے ہیں. بخاری شریف میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیس بآور، اس کا حوالہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اللہ آور نہیں، آور کا معنی ہے کانا. تو کیا کوئی یہ کہے گا کہ سرکار نے معاذ اللہ نامناسب لفظ بولے رب کی شان کے لحاظ؟ ہرگز 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 ایسا سوچنا بھی جائز نہیں. تو پھر کیوں بولے گئے؟ سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ یہاں جوابی صورتحال تھی، دجال کا رد کرنا تھا، اور دجال کا رد کامل طریقے سے یوں ہوتا تھا چونکہ پہلے وہ جس دلیل کو یعنی دجال اپنے جس دعوے کو جس حیثیت کو ذکر کر رہا تھا اس کے رد کے لیے یہ الفاظ بولے گئے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ ہوں، تو سرکار فرماتا ہے انہو اعور، دیکھو روتا ہے اللہ بننے کو، انہو اعور وان اللہ لیس بآور، کہ یہ تو کانا ہے اور میرے رب کی تو یہ شان نہیں. یعنی یہ آور ہے اور اللہ آور یعنی کانا نہیں ہے. اب یہ لفظ جو ویسے نامناسب تھے مناسب ہو گئے، کروڑہا درجہ مناسب ہو گئے کہ جوابی صورتحال تھی. تو اس واسطے قبلہ امام المناظرین صاحب جب سوال دیکھو کہ رافضی کہہ کیا رہے ہیں، شاید پوری زندگی میں آپ کو کبھی یہ جواب دینے کی نوبت آتی تو آپ کو آج عجیب نہ لگتا کہ جو چیز موضوع ہے ہی نہیں آپ اسے موضوع بنا کے میرے نام لگا رہے ہیں. میں تو خطا کی نسبت کا عمومی حالات میں قائل ہی نہیں ہوں، نہ اس وقت کہ جب مطلقاً شان سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کی جا رہی ہو، نہ اس وقت کہ جب باغ فدق بیان کیا جا رہا ہو. اب کئی لوگوں کی یہاں سوچ چڑھی ہوئی ہے کہ جی باغ فدق جو ہے وہ تو ویسے بھی بیان ہو سکتا ہے، تو یہاں خطا کی نسبت کیوں کی گئی؟ تو ہم نے باغ فدق میں نہیں کی، باغ فدق کے مسئلہ میں روافض کے دلیل کے جواب میں کی. اور اگر زندگی میں آپ نے کبھی اس دلیل کا جواب دیا تو مجھے آپ دکھائیں کہ اس کے بغیر آپ جواب کس طرح دے سکتے ہیں. کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا آیت تطہیر کی وجہ سے معصومہ ہیں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ معصوم نہیں، تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا معصومہ ہیں، آپ خطا نہیں کر سکتی. تو پھر آپ کا مانگنا ہی لازم کر رہا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر، چونکہ ان کے نزدیک سیدہ کا قول قول پیغمبر کی طرح ہے. تو لازم تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دیتے. کیوں کہ سیدہ تو خطا نہیں کر سکتی تھیں، تو پھر انہوں نے نہیں دیا تو وہ ظالم ہے معاذ اللہ. ظالم ہے تو پھر خلافت کی اہل نہیں، اور ظالم ہے تو ان کا جمع کیا ہوا قرآن مستند نہیں معاذ اللہ. یہ چین ہے دلیل کی جہاں ہم کھڑے ہو کے جواب دے رہے ہیں. قبلہ مناظر اسلام اور امام المناظرین یہ ہے مقام. اب جب وہ کہیں کہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا معصومہ ہیں، خطا کر نہیں سکتی، لہذا صدیق اکبر ظالم ہیں، تو آپ مجھے بتائیں آپ کیا جواب دیں گے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ظلم کی نفی کے لیے ان کی دلیل کے جواب میں جو سیدھا جملہ ان کے ساتھ جا کے ٹکرائے، جو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب نے لکھا تصفیہ کے اندر اس طرح کہ وہ کہتے ہیں ناجائز کام کا ارتکاب نہیں کر سکتی. اب اس کا تم نے سید صاحب جواب دے رہے ہیں، اس جملے کو قرض نہیں رہنے دینا چاہتے ان کے اس الزام کو، چونکہ پورے دین پر حملہ ہے. اب وہ کہتے ہیں چونکہ خطا نہیں کر سکتی، اجتہادی بھی ان کے مذہب کے مطابق، تو اب جواب دینے کے لیے یہاں مجبوراً تمہیں بولنا پڑے گا جو سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ امکان خطا بول گئے سارا دین بچانے کے لیے
کہ روافض کہہ رہے تھے کہ یہاں کوئی امکان خطا نہیں تھا، تو سید پاک نے بتایا کہ نہیں، امکان خطا تھا، اور اس پر 4 بار انہوں نے اس دلیل کو واضح کیا۔ اور یہاں کئی لوگوں کی سوچ ابھی تک اڑی ہوئی ہے، شاید آپ کی بھی اڑی ہوئی ہو، تو میں وہ بات بھی کر دوں کہ انہوں نے تو امکان کہا اور آپ نے وقوع بنا لیا۔ تو اس پر میں نے قانون تو پہلے بتا دیے ہیں، اب آیت کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کا دانا کھانا، یہ بات واقع میں پائی گئی ہے۔ جو امکان کسی ایسے واقعے کے لحاظ سے ذکر کیا جا رہا ہو کہ جو واقعہ جس کا وقوع ماضی میں ہو چکا ہے، تو وہاں امکان بولنا ہی وقوع کی دلیل ہے۔ توجہ کرنا آپ بھی اور سارے لوگ جنہیں ابہام ہے اس سلسلہ میں، کہ 2 شخص آپس میں مناظرہ کر رہے ہیں، بحث ہو رہی ہے ان کی، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا وہ جو گندم کا دانہ کھانا ہے اس کے لحاظ سے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس پر ایک شخص کہتا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لہذا یہ اس دانے والے مسئلے کے اندر یہاں امکان خطا نہیں۔ دوسرا کہتا ہے بے شک نبی ہیں، معصوم ہیں، مگر انہوں نے یہ سمجھا اجتہاد میں کہ یہ جو نہی ہے یہ تنزیہی ہے، لا تقربا، تو اس بنیاد پر ان سے اس بنیاد پر امکان خطا ہے۔ ایک کہہ رہا تھا امکان خطا نہیں، دوسرا کہہ رہا تھا امکان خطا ہے۔ اب یہ جو کہہ رہا ہے امکان خطا ہے، تو کیا اس میں وقوع نہیں پایا گیا؟ چونکہ یعنی جس بات کے لحاظ سے امکان ہے وہ ہے دانا کھانا، اجتہادی طور پر تو دانا تو کھایا گیا ماضی کے اندر، اگرچہ ایک کہتا امکان خطا نہیں، دوسرا کہتا امکان خطا ہے، وقوع کی کوئی بھی بات نہیں کر رہا، مگر چونکہ بات ہے ماضی کے ایک واقعہ کی جس کا وقوع ہو چکا ہے، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کا دانے کو تناول کرنا، تو اب یہ ہر ایک ان پڑھ بھی یہاں سے سمجھے گا کہ جس وقت یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں امکان خطا ہے، تو اب ذکر امکان خطا کا کر رہا ہے، لیکن چونکہ اس موضوع میں کہ جو کام واقع میں ماضی میں ہو چکا ہے، تو یہ امکان صرف امکان نہیں ہوگا بلکہ امکان وقوع کو مستلزم ہوگا۔ ایسے ہی سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دعویٰ کرنا فدق کا، یہ بات ماضی میں ہو چکی ہے، دانا کھانے کی طرح ماضی میں اس دعوے کا وقوع ہو چکا ہے، اب اس پر جھگڑا ہو رہا ہے۔ روافض کہہ رہے ہیں خطا نہیں کر سکتی، یعنی یہاں امکان خطا نہیں چونکہ سیدہ معصومہ ہیں۔ جواب میں پیر سید میر علی شاہ صاحب فرما رہے ہیں امکان خطا ہے۔ تو اب جس طرح وہاں حضرت آدم علیہ السلام کے معاملے میں یہ کہہ کر کہ امکان خطا ہے، تو اب کون کہتا ہے کہ صرف امکان ہی ہے وقوع نہیں ہوا؟ تو ایسے ہی یہاں بھی جس وقت امکان خطا ہے یہ کوئی یعنی سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب فرما رہے ہیں، تو پھر فرما کس کے بارے میں رہیں دعویٰ کرنے کے لحاظ سے، اور دعویٰ تو واقع میں پایا گیا ہے، اس دعوے کے لحاظ سے جھگڑا ہے۔ روافض کہتے ہیں امکان خطا اس میں نہیں، اور پیر صاحب کہہ رہے ہیں امکان خطا ہے، تو اب اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں، کیونکہ یہ امکان خطا جو جس پس منظر میں انہوں نے بولا، کوئی دلیل لائق میرے مقابلے میں اس کو توڑنے کے لیے کہ یہاں امکان وقوع کو مستلزم نہ ہو۔ اور یہاں یہ بات بھی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، فتاوی رضویہ کا میں نے ایک حوالہ دیا، تو اتنے انجان بندے ہیں امکان کذب والے مسئلے میں، تو وہاں پر حوالہ صرف اس بات پر تھا کہ کس صورت میں امکان وقوع کو مستلزم ہوتا ہے۔ وہ عبارت فتاوی رضویہ سے پڑھی جس میں فعلیت اور دوام کا ذکر ہے، تو کچھ
پھر آگے وہ ساری عبارت کو اس مسئلے پر منطبق کرنا چاہتے ہیں. تو انہیں یہ خبر نہیں، میں نے تو ہاں فوراً خود ہی کہہ دیا تھا، خود ہی، کہ جب جن کے جگر کا ٹکڑا تھیں، جب حدیث شریف سنی تو سر تسلیم خم کر لیا. تو میرے ذمہ فعلیت کو کیسے لگایا جا سکتا؟ میرے ذمہ دوام کو کیسے لگایا جا سکتا؟ میں تو خطا اجتہادی کی بھی وہ قسم بتا رہا ہوں جو سریع الزوال ہے، کیونکہ کبھی خطا اجتہادی وہ بقا والی ہوتی ہے، زائل نہیں ہوتی، اور کبھی خطا اجتہادی زائل ہوتی ہے. اور ان میں پھر دو قسمیں ہیں، ایک بطیء الزوال ہے، دوسری سریع الزوال ہے، اور یہ وہ ہے جو سریع الزوال ہے. خطا اجتہادی جو بہت جلد زائل ہو گئی، اور یہ سب کچھ یہ جواب دینے کی صورت میں جو کوئی دوسرا مجھے جواب دے کر دکھائے اس مقام پر. تو اس بنیاد پہ یہ وضاحت بھی مناظر اسلام میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ پانی آگے گہرا کتنا ہے، تاکہ اندازہ ہو جائے کہ مناظرہ کرنا کیسے ہے. اب یہاں پر آپ کو تو یہی معلوم نہیں کہ موضوع کیا ہے. یعنی آپ پہلے مرحلے میں، دوسرے مرحلے میں جو لوگ اٹکے ہوئے ہیں آپ انہی میں ہیں، اور وہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے. ہمارا موضوع ہے تیسرا، جواب دیتے وقت جیسے دجال کا رد کرتے ہوئے ان اللہ لیس بأعور، ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما دیا. عمومی حالت میں مناسب نہیں تھا، مگر اس وقت یہی جواب تھا. تو اس بنیاد پر مجبوراً جواب دینا چونکہ فرض تھا، پورے دین کا مسئلہ تھا، تو حضرت سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا اور وہ ہم نے پیش کیا. اب اس جواب کے اندر آج یہ مجھے آفر کر رہے ہیں کہ آپ پھر مناظرے کا چیلنج دیں، تو میں کہتا ہوں قربان جاؤں آپ لوگوں کے حالات سے باخبر ہونے پر کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میں کب سے چیلنج دے رہا ہوں اس موضوع پہ، جو موضوع اصل میں ہے. کب سے چیلنج اس موضوع پہ میں دے رہا ہوں. تو اب یہ میرے ثبوت دیکھ لو کہ چیلنج آپ کے کانوں تک کیوں نہیں یہ آواز پہنچی، اور کیا حق ہے اس شخص کو اس موضوع پہ بولنے کا جسے پتہ ہی نہیں کہ کہاں تک سفر طے ہو چکا ہے، منزل کہاں ہے، اور وہ ابھی تک کھڑا ہی جو ہے وہ 0 پوائنٹ پہ ہے، اور باتیں جو ہے وہ کافی آگے کی کرنا شروع ہو گیا. یہ میں کلپ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. 14 جون، اور آج آپ کا مجھے یہ کہنا کہ مجھے چیلنج کرو، مجھے پتا ہے چیلنج جب میں کرتا ہوں تو پھر ہوتا کیا ہے، چیلنج کے بعد کیا ہوتا ہے یہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کس طرح مجھے ہی نہیں خضر حیات جیسے لوگوں کو بھی چیلنج کر کے جو پورے مسلک کے خلاف بک بک کرتا ہے، اور پھر آپ اس سے جفی ڈال کے اس کے بعد صلح کر لیتے ہیں، اور جو مقاصد تھے کہ مناظرہ ہم نے ترک کر دیا ہے اور آگے ہم نے یہ کام کرنا ہے، وہ کام کہاں ہے؟ کیا کیا ہے آپ نے وہاں؟ ہینڈز اپ کر کے پورا مسلک اس انتظار میں ہے کہ تم مخالف مناظر کو چیلنج کر کے یا اس کا قبول کر کے، اس کے بعد خبر ہی نہیں کہ وہ آپ جب لیٹے تو اس کا آگے آپ نے پسپائی اختیار کر کے کہاں چڑھائی کی کہ اب میں حکمت عملی بدل رہا ہوں اور اب میں یہ کر دوں گا. وہ سب اس کی بک بک قرض ہے تم پہ. تو یہاں پر اس صورتحال میں یہ سنیے، یہ میرا کلپ آج کا نہیں اس وقت کا، جس کے اندر 14 جون کو میں نے چیلنج دے دیا. ناظرین کلپ سنیں. یہاں مخالفین کی اس دلیل کی آپ وضاحت کریں اپنے لفظوں میں، اور پیر صاحب نے جو اس دلیل کا جواب دیا ہے آپ اس جواب کی وضاحت کریں، اور یہ وضاحت کر کے آپ میرے واٹس ایپ پہ بھیجیں. میں اس پر آپ تمام حضرات کو جن کو لگا ہے کہ کوئی توہین ہوئی ہے، شکوک و شبہات ہے، میں سب کی بات کو سنوں گا کہ کتنے سنجیدہ الفاظ میں، کتنے جامع طریقے سے اور کتنے احسن طریقے سے آپ نے قبلہ پیر صاحب کی گفتگو کی وضاحت کی. لہٰذا جتنے بھی لوگوں کو جوش خطابت کا گھمنڈ ہے یا علم کا گھمنڈ ہے،
وہ پیر صاحب کی اس گفتگو کو اپنے لفظوں میں بیان کر کے واٹس ایپ کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلی گفتگو جو ہے وہ کی جائے گی۔ اب یہ تم نے سن لیا کہ اس کے اندر میں نے واضح لفظوں میں کہا کہ میری تو بات ہی نہیں، بات ہے سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو میں نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو، علماء کو، شیوخ کو، سب کو کہا کہ کوئی بندہ سید صاحب کی عبارت پڑھ کے مجھے سمجھا دے، واٹس ایپ کر دے، تو میں اس کی بات کو قبول کر لوں گا اگر سید صاحب سے اچھی ہوئی تو، کہ جس میں روافض کا وہ اعتراض جس کا ذکر کیا ہے سید صاحب نے، اور پھر اس کو رد میں جو کچھ سید صاحب نے بولا ہے، تم اپنے لفظوں میں یہ بتا دو کہ سید صاحب نے اعتراض ان کا کیا ذکر کیا ہے اور جواب کیا دیا۔ یہ میرے چیلنج تھا آپ سمیت سارے علماء کو، مگر ایک بھی شخص ایسا نہیں کہ جس نے جواب دیا ہو، اور آج تک نہیں دیا۔ اور اس میں مجھے پھر افسوس سے ذکر کرنا پڑتا ہے، وہ ایک خط ہے جگر گوشہ غزالی زماں حضرت پیر سید ارشد سید شاہ صاحب کاظمی کا، زیدہ شرفہ، ان کو بھی تو آخر سب کو تھا کہ کوئی بتاؤ، تو ان کا خط بھی جیسے آپ مناظرے کا چیلنج کرنے میں خلط مبحث کر رہے ہیں کہ جو موضوع ہے ہی نہیں وہ موضوع بتا رہے ہیں، ایسے ہی ان تک بھی، ان کے کانوں تک بھی صرف 2 جملے پہنچا کے کسی نے کچھ لکھوا لیا، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ باقی خط ایک اور عالم دین نے لکھا ہے، انہوں نے 2-3 لائنیں لکھی تھی، اس عالم کا حاصل پرک ہے، اس کا اب نام لیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر یعنی انہوں نے سارا خط جس بیس پہ لکھا وہ تو بیس ہی درست نہیں، پھر خط کیسے درست ہوگا؟ مگر افسوس کہ اس خط پر ہزاروں لوگ گمراہ ہوئے، اور اس میں سستی ہماری ہے کہ ہم ادب کرتے رہے اور ہم نے جلدی اس کا رد نہ کیا، کہ خود ہی سید صاحب اس کو کہہ دیں گے کہ یہ تو صورت اور ہے۔ اور ابھی دیکھو نا، گزشتہ رات ماہرہ شریف سے حضرت قبلہ سید محمد امین برکاتی صاحب، جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا پیر خانہ ہے، حضرت قبلہ نے مجھ سے رابطہ کیا، میرے 5 جملے سننے کے بعد وہ کہتے ہیں یہ تو بات ہی کوئی اور ہے اور ہمیں کوئی کچھ اور سنا رہا ہے، اور ہمیں تو اس طرح کی صورتحال، یہ تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو وہ خط جو تھا اس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈس انفارمیشن پھیلی، اور لوگ جو ہیں صرف اس پر، یقیناً ایک بہت بڑا نام ہے پیر سید محمد ارشد سعید کاظمی صاحب کا، مگر وہ جس موضوع پہ لکھ رہے تھے ہمارا وہ موضوع ہی نہیں۔ ہم خود 2 حالتوں میں تو خطا کی نسبت کو جائز ہی نہیں سمجھتے، اور تیسری کے اندر بھی مطلقاً جائز ہونے کا قول ہی نہیں کرتے۔ وہ شرطیں ہم نے بتائیں، وہ مجبوری بتائی، وہ سبب بتایا، اور پھر اس کا زائل ہونا وہ بتایا۔ تو اس بنیاد پر یہ ہم نے تو سب کو آفر کی تھی کہ جو اچھا لکھے گا، جتنا اچھا، ہم اتنا ہی اچھے لفظ کو قبول کر لیں گے، اپنے لفظ واپس لے لیں گے۔ مگر افسوس کہ پوسٹیں لگانے والے تو بہت تھے، نصیحتیں کرنے والے تو بہت تھے، مگر پیر صاحب کی عبارت کی تشریح کرنے والا ایک بھی نہیں تھا۔ اور وہ رستہ جس سے پیر صاحب کبھی گزرے تھے، شاید تصفیہ جب لکھی گئی کتاب اس سے پہلے میں ہی اس راہ سے گزرا ہوں، یعنی یہ کوئی میری بڑائی نہیں۔ اگر کوئی اور بھی گزرا ہوتا جواب دینے کے لیے اس خاردار وادی سے، اور آج وہ زندہ ہوتا، تو وہ میرے ساتھ کھڑا ہوتا کہ میں یہاں سے گزرا ہوں، مجھے پتا ہے یہاں سے گزرنا ہے کیسے، کپڑے سمیٹ کے، اور عمومی حالات اور ہیں، اور یہ وقت اور ہے جہاں روافض کے اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ تو اس بنیاد پر آپ سن کے موضوع کے لحاظ سے بھی ذرا سمجھ لیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے مناظرہ کے اندر۔ یہ 14 جون کا معاملہ تھا، اس کے ساتھ میں نے بندہ ناچیز نے 16 جون کو پھر دوسری بار چیلنج کیا، اور دوسری بار چیلنج کے اندر بندہ ناچیز نے پھر اس چیز کو دہرایا، اور اس کو آپ اس کلپ سے سماعت کر سکتے ہیں۔ یہ جو میری 16 جون کی تقریر ہے،
افسوس ہے کہ آپ کو یہ بھی پیغام نہیں پہنچا. یعنی بات جس موضوع پہ کرنی ہو اس پر صرف لوگوں کے شکایت کے فون ہی نہ سنو, وہ مسئلہ بھی تو دیکھو کہ ہے کیا. اگر ان لوگوں کو پیر صاحب والا جواب پسند نہیں تو کوئی اپنا جواب تو دیں. کیا یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قرآن پر ہونے والے اعتراض کے جواب کو چھوڑ کر اپنی زندگی بسر کر کے کس معنی میں سنی مر کے جینا چاہتے ہیں؟ اگر پیر صاحب والا جواب انہیں پسند نہیں تو اپنا جواب دیں, چونکہ اعتراض تو مخالفین کی طرف سے لکھا ہوا ہے, موجود ہے. کیوں یہ لوگ چپ ہیں؟ اور آج تک اتنے سالوں میں ان کو کیوں ضرورت نہیں پیش آئی کہ یہ مخالفین کے اس گالی کا جواب دیتے, اعتراض کا جواب دیتے؟ اور پھر پیر صاحب نے جو جواب دیا ہے اس جواب کو سمجھانے کی خاطر یہ اس کی وضاحت کر کے بتائیں کہ اعتراض کیا ہے اور جواب کیا ہے, اور جو اس سلسلہ میں میری گفتگو میں غلطی ہے وہ مجھے بتائیں. یہ کلپ جو تم نے سنا یہ 16 جون کا ہے. اس کے بعد بات آگے بڑھی. 21 جون کو پھر میں نے چند جملے بولے اور جس میں میں نے حکومت وقت کو کہا کہ یہ مجھ پہ تم فورس شیڈول وغیرہ لگا رہے ہو, زبان بندی کر رہے ہو, تو جو جرم تمہیں میرا بتایا جا رہا ہے اس جرم کی سزا فورس شیڈول نہیں, اس جرم کی سزا 295C ہے. تو مجھے بلاؤ, وہ جرم مجھ پہ ثابت کرو, اور دنیا کا کوئی عالم کسی مسلک کا وہ آ کر میرے سامنے میرے جملوں کی روشنی میں وہ جرم مجھ پہ ثابت کرے. تو میں نے تو کہا تھا کہ مجھے اسمبلی کی عمارت سے باہر ہی نہ نکلنے دو, اگلے دن کا بھی انتظار نہ کرو, اور جلاد بلا کے مجھ پر 295C نافذ کر دو. اتنا بڑا چیلنج وہ بھی آپ کے قانون کی سماج سے نہیں ٹکرا سکا کہ جس میں نے پوری دنیا کے مخالفین کو دعوت دی اور آگے اپنا سر پیش کر دیا. تو آپ اپنی مناظرانہ صلاحیت حکومت کو دے دیں کہ یہ تمہیں چیلنج کر رہا ہے اداروں کو کہ گستاخی ثابت کرو, میں ثابت کرتا ہوں. تو کیوں نہیں آپ نے آج تک اپنی یہ مہارت ان کے سپرد کی, اور وہاں قومی اسمبلی میں, سینٹ میں, سپریم کورٹ میں تم کلپ ریکارڈ کروا کے کہتے کہ یہ بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھ پہ ثابت کرو توہین, تو میں ثابت کرتا ہوں. آپ کیا اس ملک میں نہیں رہتے؟ یہ 21 جون کو میں کہہ رہا ہوں, کیا اس میں کوئی شک ہے چیلنج کرنے میں؟ اب یہ کلپ کی صورت میں بھی آپ سماعت کریں. میرے سامنے توہین رسالت ثابت کرے, میرے حوالے سے توہین سیدہ پاک ثابت کرے, تو میں آپ خود اقرار کر رہا ہوں. یہ جو تم پابندیاں لگاتے پھرتے ہو, زبان گبندیاں کرتے پھرتے ہو, فورس شیڈول میں ڈالنے کی دھمکیاں دیتے پھرتے ہو, توہین رسالت کی سزا فورس شیڈول نہیں ہے, زبان بندی نہیں ہے. اگر توہین رسالت توہین سیدہ پاک ثابت ہوتی ہے تو مجھے اسمبلی کی عمارت سے باہر نہ نکلنے دو, اور اگلے دن کا بھی انتظار نہ کرو. جلاد بلا کر مجھ پر میرے کہنے پر 295C پر عمل کر دو. اس کے بعد بات پھر بھی ختم نہیں ہوئی. 25 جون کو بندہ ناچیز نے پھر جب پریس کانفرنس کی کھلا خط سنانے کے لیے صدر کو, وزیر اعظم کو, چیف آف آرمی سٹاف کو, چیف جسٹس آف پاکستان کو, پوری قوم کو, سب مخالفین کو, اس میں پھر میں نے کہا کہ اسمبلیوں میں میرے خلاف قراردادیں پاس کرنے والوں کچھ شرم کرو. میں مر تو نہیں گیا, میں زندہ ہوں, مجھے بلاؤ, اور جس طرح کی تم قراردادیں منظور کر رہے ہو وہ جرم ثابت کرو. اور میں نے مطالبہ کیا کہ جرم ثابت کرو تو فوراً مجھ پہ 295C نافذ کرو, اور جرم ثابت نہ ہو, اور بالکل کبھی ثابت ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کا فضل ہے, چونکہ توہین کا ارادہ تو کیا, یا توہین کرنا تو کیا, اس کی بو تک بھی اللہ کے فضل سے ہمارے لفظوں میں موجود نہیں ہے, بشرطے کہ ما قبل اور ما بعد کو اکٹھا پڑھا جائے اور اس میں وضاحت کو دیکھ لیا جائے. اب یہ آپ کلپ سنیں کہ جس کے اندر میں پھر چیلنج کر رہا ہوں, مجھے اسمبلی میں بلاؤ اور میں اپنا موقف پیش کروں گا.
دنیا کا کوئی عالم دین کسی فرقے کا میرے بیان کو سامنے رکھ کے صرف یہ نہیں، میری 15,000 تقریروں میں سے کوئی جملہ لے کے وہ میرے سامنے آ جائے اور قرآن و سنت سے دلیل دے کہ یہ تو میں نے کفر بولا ہے، یا اس سے توہین ہو رہی ہے، توہین رسالت یا توہین سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا، اگر میں اس کے اس ثبوت اور دلیل کو رد نہ کر سکوں واضح طور پر اور توہین کا الزام ثابت ہو جائے تو میں خود کہہ رہا ہوں کہ مجھ پر صرف FIR نہ کاٹی جائے، اسی وقت مجھ پہ 295C جلاد بلا کے نافذ کر دی جائے۔ اب اتنی بار میرے چیلنج سے ابھی تمہیں پتہ نہیں چلا کہ آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ چیلنج کرو، تو افسوس ہے حالات سے بے خبری کتنی ہے۔ کرنا چیلنج ہے اور کرنا جس کو ہے، یعنی اس لحاظ سے کہ جو موضوع ہے، جو بیان کرنے والوں نے اپنے انداز میں خیانت سے غلط لفظ لگا کے کہا تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی نے کسی کو کہا کہ تیرا تو کوئی کان اتار کے لے گیا ہے، اس نے کان دیکھنے کی بجائے دوڑنا شروع کر دیا، حالانکہ کان تو ساتھ ہی لگا ہوا تھا، اتارنا کس نے تھا؟ تو کان تو اترا ہی نہیں، اور آگے واویلا شروع ہو گیا۔ کم از کم پہلے آپ اپنے کان کو تو ہاتھ مار لیتے کہ یہ تو مسئلہ ہے ہی نہیں جس پہ تم چاہتے ہو کہ چیلنج کروں، اور جو چیلنج ہے وہ تو میں مسلسل کر رہا ہوں۔ اب اس صورتحال کے اندر پھر آگے اسی موضوع پر چلتے چلتے ہمارے تو وہ الفاظ بھی ہیں کہ ہم نے جب کسی نے جواب نہیں دیا کہ یہاں کیا ہونا چاہیے تو ہم نے پیر میر علی شاہ صاحب کے لفظوں کی جگہ خود متبادل لفظ دے دیے۔ مجھے افسوس ہے کہ کچھ لوگ صرف فون سنتے ہیں کہ فلاں وزیر نے کہا رجوع کرواؤ، فلاں مشیر نے کہا رجوع کرواؤ، فلاں لیڈر نے کہا رجوع کرواؤ، اور جو وہ تقاضا کر رہے ہیں، جو وہ لفظ بدلوانا چاہتے ہیں کہ عوام کو پتہ نہیں چل رہا مسئلہ صحیح ہے، لفظ صحیح یعنی موقف صحیح ہے، اور صرف عوام کو کچھ لوگ گمراہ کر رہے ہیں، تو ہم نے تو دل جلا کے سر بام رکھ دیا، یعنی وہ لفظ بھی بدل دیے، اور کچھ ابھی تک ایسے ہیں بے خبر کو وہ لفظ بدلنے کا تقاضا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ تو کب سارا مسئلہ حل کر کے دے بھی دیا۔ تو قبلہ امام المناظرین اگر آپ کے مزاج پہ گرانہ گزرے تو یہ ہے پس منظر جس کے لحاظ سے آپ نے مناظرہ کرنا ہے، اور آپ اپنی مناظرانہ صلاحیت بہت ضرورت ہے اس وقت روافض کو، ان کو دے دیں، آپ کے سارے فرقوں سے بڑے اچھے تعلقات بھی ہیں اور بڑے آپ براڈ مائنڈڈ ہیں، تو حکومت کو دے دیں، اداروں کو دے دیں، ان کو اس وقت مجھ پر مقدمہ چلانے کے لحاظ سے بڑی ضرورت ہے اس چیز کی کہ گستاخی ثابت کی جائے، چونکہ یہاں سے لے کر امریکہ کی ساری ایجنسیاں اس میں ہیں کہ کسی طرح کوئی جرم بنا کر اس کے ذمہ ڈالا جائے، تو آپ اپنی پیش کر سکتے ہیں اس کی مہارت کو۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے چونکہ چیلنج کر دیا تو میں آپ کو ہوم ورک دے رہا ہوں کہ مناظرے سے پہلے آپ ذرا ہوم ورک کو بھی دیکھ لیں کہ آپ نے کتنے گہرے پانی کے اندر داخل ہونا ہے اور وہاں کرنا کیا ہے۔ یہ حضرت تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ یہ کہیں لائبریریوں میں پچھلے خانوں میں گرد و غبار میں لوگ بھول چکے تھے کہ پیر صاحب نے کیا لکھا ہے، آج گلی گلی میں تصفیہ کے تذکرے ہو رہے ہیں، اور میرے پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی تحقیق جو جگر پگھلا کے انہوں نے اندھیروں کو دیس نکالا دینے کے لیے چاندنی تیار کی تھی، آج بچہ اس چاندنی سے چمک کے بولتا نظر آ رہا ہے۔ تو حضرت قبلہ مناظر اسلام صاحب یہ ہے آپ کا ہوم ورک، تاکہ آپ مناظرے سے پہلے جو آپ نے اپنی صلاحیت حکومت کو پیش کرنی ہے تو اس سے پہلے تیاری فرما لیں۔ یہ ہے تصفیہ کی عبارت، اردو میں ہے،
اور اب یہ آپ پر چونکہ خود آپ نے چیلنج کا کہا، یہ اب ضروری ہے کہ آپ کل ہی میری بات سنتے ہوئے فوراً تصفیہ ہاتھ میں پکڑیں، اور یہاں پیر صاحب نے جو اعتراض ذکر کیا، عبارت پیر صاحب کی نہیں پڑھنی آپ نے، وہ پڑھ کے آپ نے عوام کو، علماء کو، خواص کو، چونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگانے والے چینلوں پہ لگا رہے ہیں، چوکوں میں لگا رہے ہیں، گلیوں میں لگا رہے ہیں، چوراہوں میں لگا رہے ہیں، تو جواب بھی تو چوکوں چوراہوں پہ دینا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی حجرے میں بیٹھ کے چھپ کے چار بندوں کو شعاؤں کے ذریعے جواب سمجھانا ہے، نہیں، علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ دینا ہے۔ تو آپ اپنے لفظوں میں یہ سمجھائیں کہ پیر صاحب نے مخالف فریق کی کس دلیل کا ذکر کیا، اور وہ جواب جو پیر صاحب نے ذکر کیا جواب بنتا کیسے ہے۔ اگر آپ اس پہ عمل کر گئے مجھے پتا چلے گا کہ گہرے پانیوں سے کیسے پار کوئی نکلتا ہے، کہ میں نے جس محاذ پہ کھڑا ہو کے جنگ کر رہا ہوں، تمہیں کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی۔ کبھی یہ جواب دیا ہوتا تو پتا ہوتا۔ تو اب آپ کا یقیناً آپ کی صلاحیتیں بڑی مشہور زمانہ ہیں، اور آپ بڑے امام المناظرین ہیں، اور آپ یہ مخالف کی دلیل اور اس کا جواب جو پیر صاحب نے دیا، پوری عبارت نہیں، آدھی صرف میں وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اگلی تو مزید مشکل ہے، آدھی عبارت آپ اپنے لفظوں میں، سادہ لفظوں میں، آسان لفظوں میں علماء کو سمجھا دیں، پیران طریقت کو سمجھا دیں۔ چلو عوام کو نہ بھی سمجھائیں تو کم از کم علماء کے لحاظ سے تو کوئی گفتگو کر دے، لیکن یہ وہ کویسچن پیپر نہیں جو صرف علماء کے لیے ہو، یہ عوام کے لیے بھی ہے، کیونکہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ووٹ دینا، شان سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ووٹ دینا، گواہی دینا، یہ صرف علماء کا کام نہیں، ہر مومن کا کام ہے۔ اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے جو روافظ کہہ رہے ہیں وہ عقیدہ جھوٹا ہے، اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ اسے سن کے بہت غصے میں ہیں، اور جو حضرت سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ بتایا اور جو ہم نے پڑھ کے سنایا اور تشریح کی، سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس عقیدے پہ خوش ہیں، چونکہ یہ 14 صدی میں حق پرستوں کا عقیدہ ہے۔ تو بات مختصر کر رہا ہوں، آپ نے یہ جو عبارت ہے نا، اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے، یہ ہے اس تقریر کا پس منظر جو دیکھے بغیر تم مجھ پہ چڑھائی کر رہے ہو، کہ میں وہاں پر یہ فرق بتا رہا تھا کہ کس طرح کچھ لفظ مشترکہ ہیں، ہم بھی بولتے ہیں وہ بھی بولتے ہیں، مگر وہ معنی اور لیتے ہیں، ہمارے ہاں معنی اور ہے۔ وہ لفظ ولی ہو، وہ لفظ مولا ہو، وہ لفظ تطہیر ہو، یہ موضوع تھا کہ کس طرح رفظ جو ہے وہ سکھایا جا رہا ہے اہل سنت کو، کہ آیت تطہیر تو ہم بھی پڑھتے ہیں، آیت تطہیر وہ بھی پڑھتے ہیں، شان تطہیر ہم بھی مانتے ہیں، شان تطہیر وہ بھی مانتے ہیں، مگر ان کے نزدیک تطہیر کا مقام نبوت کا مقام ہے، کہ وہ کہتے ہیں یہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم جنہیں چادر تطہیر دی گئی تو انہیں معصوم بنا دیا گیا، اس حد تک تطہیر ہے۔ تو پھر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا شان بڑی ہے، تطہیر کی چادر ملی ہے، آیت تطہیر اتری ہے، مگر یہ ذوات قدسیہ، یہ گروہ ذکر کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں 5 تن پاک میں، باقی جو 4 ہیں ان کے لحاظ سے پیر صاحب نے کہا شان بڑی ہے، یہ معصوم نہیں ہے۔ اور کس طرح آگے لفظ بولے، اب یہ قرض ہے آپ پر، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، صحت دے، آپ کو درد نہ ہو، مجھے انتظار ہے کہ کس طرح تم اس دلیل کو اپنے لفظوں میں ذکر کرتے ہو، اور کس طرح جناب امام المناظرین آپ اس کا جواب لوگوں کو سمجھاتے ہو۔ اور اگر آپ نہ بولے تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا یہ نظریہ ہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کو آڑ بنا کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت پہ معاذ اللہ بمباری کی جائے،
اور قرآن کا انکار کر دیا جائے اور کوئی آگے اٹھے ہی نہیں جواب دینے کے لیے. تو یہ میں پھر پڑھتا ہوں اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بموجب آیت تطہیر اہل بیت علیہم الرضوان کو پاک گردانا ہے، یہ ہم بھی مانتے ہیں. لہذا اگلا جملہ یہ ہے مخالف کی دلیل استدلال آیت تطہیر سے، وہ کیا ہے؟ لہذا سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی. یہ ہے مقام. یہ میں نے رات مارحرہ شریف کے سادات سے بھی کہا. اب بتاؤ آگے جواب کیا دینا ہے؟ تو کہنے لگے یہ تو اب مجبوری ہے، بولنا پڑے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ معصوم ہیں، چونکہ خطا نہیں کر سکتی، تو پھر صدیق اکبر کو دینا چاہیے تھا. چونکہ نہیں دیا معاذ اللہ تو پھر ظالم ہے، اور چونکہ ظالم ہے تو خلیفہ نہیں، اور چونکہ ظالم ہے تو معاذ اللہ پھر ان کا جمع کیا وہ قرآن صحیح نہیں. یہ پورے دین پر حملہ ہے کہ جس کا جواب دینا ضروری ہے. اب یہاں پر پیر صاحب جواب دیتے ہیں، اور میں یہ گولڑا شریف کے موجودہ سادات کی خدمت میں بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں، رد بلیغ کرنا ہے تو یہ پڑھ کے کرو، یہ پڑھ کے کرو کہ پیر صاحب کے سوال اور جواب کو اکٹھا کرو. اکٹھا لکھا انہوں نے، میں نے نہیں لکھا، یہ تم نے خود چھاپا ہے. اور جواب کو سوال سے ہٹا کر پیش کرنے میں تو بہت سا فرق پڑ جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ دوسرے سے پوچھتا ہے کیا تیرے پاس قلم ہے؟ تو وہ کہتا ہے نہیں. اب کیا مطلب ہوگا؟ قلم نہیں، قلم نہیں. جو کہ سوال میں ماخوذ جو چیز ہے وہی جواب میں بھی ہوگی. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے تو اسے سنا ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں، یعنی وہ تو خود کہہ رہا ہے نہیں، یعنی کتاب نہیں اس کے پاس روٹی نہیں. یہ ان پڑھ چوکوں میں کھڑا ہوا بھی کہے گا کہ اس نے کب روٹی کا ذکر کیا تھا کہ نہیں سے روٹی کی نفی کر رہے ہو، نہیں سے کتاب کی نفی کر رہے ہو. اس نے تو کہا تھا کیا تمہارے پاس قلم ہے، اور تم نے کہا نہیں. تو نہیں کا مطلب یہ نہیں روٹی نہیں، کتاب نہیں. نہیں کا مطلب ہے کہ قلم نہیں. تو یہ ہے کہ پیر صاحب کی عبارت کو قبلہ عرش سید کاظمی صاحب جدا کر کے لکھ رہے ہیں، تو پھر دلیل کے بغیر عبارت پہلے کے ذکر کے تو مطلب کیسے واضح ہوگا؟ پھر کوئی کہتا ہے سجدہ پاک کا تو وہاں ذکر ہی کوئی نہیں، تو سوال میں تو سجدہ پاک کی تو ذکر ہے. کہ ان کی دلیل میں ذکر کرتے ہوئے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لہذا سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی، ان کی دلیل ذکر کرتے ہوئے. تو سجدہ پاک کا تو سوال میں ذکر ہے، دلیل میں ذکر ہے. اب جواب کے اندر جو کچھ آ رہا ہے یقیناً 100% وہ بات سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہے، اور وہ بات ان روافض کے الزام کا جواب ہے. یعنی پیر صاحب نے دلیل سے نہیں ذکر کی کہ رد کوئی نہ کرے، دلیل سے بھال کے رکھ لو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف. نہیں، دلیل اس لیے ذکر کی کہ میں مہر علی دنیا میں چلا جاؤں اور پیچھے کوئی صلاحیت والا نہ بھی ہو تو کم از کم یہ پکی پکائی کھیر تو پیش کر دے اس وقت. اس واسطے وہ جواب دے گئے تھے، اور اس بنیاد پہ ہم نے کہا ہم وارث ہیں کہ اگر کسی اور نے یہ مقام پڑھ کے آج شولوں میں کھڑے ہو کر سنایا ہے تو اس کے پاس ورثہ ہے. میں نے کو وہاں کسی غلے کی وراثت کا ذکر نہیں کیا کہ میں پیر میر علی شاہ کے دربار کا وارث ہوں اور غلے سارے میرے ہیں وہاں پر پڑے ہوئے. میں نے وہ تو رد بلیغ کانفرنس کے اندر اتنے دنوں سے جو میں کہہ رہا تھا وہاں کے وہ جو خاص سٹائل کے مفتی ہیں انہیں بھی اور خطیبوں کو بھی وہاں کہ یہ ہے لکھا ہوا. ملفوظ کی وہ حیثیت نہیں ہوتی جو ہاتھ کے لکھے ہوئے کی ہوتی ہے. ملفوظ کسی نے سنا پتہ نہیں کتنا یاد رہا، پھر لکھتے وقت کیا بھول گیا، یہ تو خود لکھی انہوں نے. تو کیوں نہیں وہاں کسی ایک خطیب نے بھی جب میرے خلاف گولڈا شریف میں وہ کانفرنس میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے تو کوئی ایک بندہ تو یہ لینے پڑھ کے سمجھاتا؟ تو وہ میرے پیر ہیں یا ان کے پیر ہیں؟ میں پڑھ کے سمجھا رہا ہوں اور وہ نہیں پڑھ سکے. کیوں؟ وہ پڑھیں گے
تو ان کی کچھ لوگوں سے دوستی ڈسٹرب ہو جائے گی. آج سب سے پہلے تو انہیں مخالفین کہنا پڑے گا, اور جو موافقین بنا کے بیٹھے ہیں مخالفین انہیں کیسے کہیں, اور پھر ان کی دلیل اور اس کے جواب میں جتنے آج پتھر میں نے کھائے ہیں اتنے ہی وہاں کھڑا ہو کے جو جواب دیتا اسے بھی پڑھنے تھے. لیکن یہ ہر بندے کا جگرا نہیں کہ اتنے پتھر کھائے, یہ کوئی فقیر حافظ الحدیث کا غلام ہی اتنے کھا سکتا ہے. تو اب یہاں پر قبلہ امام المناظرین یہ دیکھ لیں, پیر صاحب فرماتے ہیں اس دلیل کا تفصیلی جواب آگے چل کر دیں گے. اب بار بار وہ جواب کہہ رہے ہیں, تو میں برملا کہہ رہا ہوں, کوئی ایک بندہ بھی نہیں اس ملک میں جو میرے نظریے کو رد کر سکا ہو. کسی نے پہلے مرحلے کا رد کیا, اس کی میرا دعوی نہیں خطا کو نسبت کرنے کا. کسی نے دوسرے مرحلے میں اس میں دعوے دار ہی نہیں, مدعی نہیں, میں خود روک رہا ہوں. میں نے کبھی نہیں بولا, میری ہزاروں تقریریں ہیں, کوئی ایک جملہ دکھا دو کہ فدق کے مسئلے کے اندر بھی کبھی ہم نے ایسا بولا ہو. ہاں, جب ٹی وی پر ظالم کہا گیا, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہا گیا معاذ اللہ, اور جواب دینا ہم نے ضروری سمجھا, اور جواب دیتے دیتے ہم نے کہا کہ بڑے بڑے اماموں کے ذکر ہو رہے ہیں, ہم خاک پنجاب کے ایک سید کا حوالہ بھی دے دیں, اور ہم نے یہ حوالہ دیا. اب اس پس منظر کے اندر اس کا ذکر ہے, لہذا یہ چھوٹے چھوٹے کئی مفتی, کئی چمن, کئی زمن, کئی یہ کئی وہ, جو بات ہی نہیں اس بات میں الجھے پھرتے ہیں, کئی خطیب, کئی ادیب, انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ جو آج ادب بتا رہے ہیں, میری وہ تقریر تو سنو, میں وہ کسی وقت سناؤں گا اس کے کلپ بھی لوگوں کو, کہ جہاں یہ بات ہوئی تھی کہ میں نے اس میں کس انداز میں شان اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا, کتنے حوالے دیے. یہ مجھے آج سکھانے لگے ہیں, کیوں ان کی سوچ ہی نہیں کہ بات ہے کس جگہ کی. یہ سمجھ رہے ہیں کہ بات ہے لاہور کی, کوئی سمجھتا ہے پشاور کی, کوئی سمجھتا ہے بغداد شریف کی, مگر بات تو تھی مدینہ شریف کی. اور وہاں کوئی سوچے تو اب میں دکھا رہا ہوں. اب یہ افسوس ہوگا کہ اگر یہ علماء کتاب نہ ڈھونڈے جو روزانہ میرے خلاف پوسٹیں کرتے ہیں اور فتوے داغتے ہیں, تو یہ پھر ایک بار سب کو چیلنج ہے, اپنے لفظوں میں پیر صاحب کی بات جواب میں رکھ کے بیان کرو, اور پہلے ان مخالفین کی دلیل. لیکن سر فہرست اب میرے روئے سخن ہے امام المناظرین کی طرف, اور بہت جلد میں چاہتا ہوں کہ وہ اس کی عبارت کی وضاحت کریں. کیا ہے عبارت؟ اس دلیل کا تفصیلی جواب آگے چل کر آیت تطہیر کی فصل میں دیا جائے گا. یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے, ہرگز یہ نہیں. جو مقابل لے رہا تھا, آپ نے کہا تطہیر ہے, مگر تطہیر سے معنی یہ نکالنا کہ معصوم ہے, یہ نہیں, معصوم نہیں ہے. معصوم نہیں ہے کا مطلب کیا ہے؟ جان کی امان پاؤں تو پیر صاحب کا لکھا ہوا پڑھوں, کہتے ہیں معصوم کہ یہ ہرگز مطلب یہ نہیں کہ وہ پاک گروہ معصوم ہے اور ان سے کسی قسم کی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے, ہرگز یہ مطلب نہیں. تو کیا مطلب بنا؟ کہ خطا کا سرزد ہونا ممکن ہے. پوری دنیا کو میرا چیلنج ہے, اس جملے کا کوئی اور مطلب بتائے جو جواب میں پیر صاحب لکھ رہے ہیں. تو یہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ڈوگی جائی ال پانی جاندا ہے. ٹھیک ہے, ہم سید نہیں, لیکن ہم دین کے خادم تو ہیں. تو اس بنیاد پر اب یہاں آگے کیا لکھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امکان خطا ہے, خطا سرزد ہو سکتی ہے تطہیر کے باوجود, چادر تطہیر ان کو ملی ہے, لیکن امکان خطا ہے. آگے اس کا کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو وہ عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی. خطا سرزد بھی ہو, خطا سرزد بھی ہو, یہ ہے امکان خطا.
اور جس طرح آدم علیہ السلام کے مسئلے میں کہ چونکہ یہ واقعہ ماضی میں ہو چکا ہے دعویٰ کرنا فدق کا، تو اب امکان خطا وقوع کو مستلزم ہوگا۔ اب یہ سمجھانا ہے، اب جس کسی کو آج میں وہ ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے کبھی، وہ کیا کہا کرتے تھے، اب تو پتہ نہیں وہ ہوں گے تو میرا خیال ہے زندہ ہی، لیکن کبھی تو وہ ختم نبوت کے مسئلے پر بھڑک جاتے تھے، ان کی غیرت جوش مارتی تھی۔ اب سندھ اسمبلی میں 12 نبی ماننے کا قول کیا گیا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ام الانبیاء کہا گیا، نبیوں کی ماں۔ لیکن ہمارے وہ پرانے دوست آج کل ان کی چھینک کی آواز بھی نہیں آ رہی کہ ختم نبوت پہ حملہ ہو رہا ہے، وہ کہا کرتے تھے پیڑاں ہو اور پھکیاں ہو۔ تو میں یعنی یہ سارا ٹولہ جو میرے خلاف بول رہا ہے، اصل میں پیڑاں ہو تے پھکیاں ہو، یعنی ان کے بولنے کا یہ مقصد نہیں کہ یہاں کوئی یہ شان سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہرے دار بن کے بول رہے ہیں، ورنہ تو اللہ کی شان پہ پہرا دینا پہلے ہے، شان رسالت پہ پہرا دینا پہلے ہے، شان خلفائے راشدین جن کے بارے میں معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کنجر کے لفظ بولے جا رہے ہیں، اور وہ اللہ کہ جس کے بارے میں یہ لفظ بولے جا رہے ہیں کہ وہ سیدہ کے در کی خاک میں قدموں میں ہے، جوڑوں میں ہے، تو پتہ چلا ایمان کی بنیاد پر ہوتا تو پھر کہیں ادھر بھی تو کوئی لفظ بولتے۔ ان کے ہوتے ہوئے غازی پھندے پہ چڑھ گیا، کوئی نہ بولا، اور آج سب کسی کے بلانے پہ بول رہے ہیں۔ تو اس موقع پر بھی میں جناب امام المناظرین آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ ذرا اپنی مناظرانہ صلاحیت اپنے ان اتحادیوں کو دے دیں جنہوں نے تجھے پھر تو دھکا دے دیا تھا، ٹکٹ نہیں دی تھی، لیکن کبھی آپ بھی ان کے ساتھ مل کر دین کو تخت پہ لانے کے خواب دیکھ رہے تھے کہ وہ جو تمہارے اتحادی ہیں نا، ان پر بہت بھار ہے کہ ان دو میں سے ایک نے دوسرے کو خدا کہا اور دوسرے نے قبول کیا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، دو خدا بھی ہوں تو زمین و آسمان میں فساد پیدا ہو جائے۔ لبیک میں بھی اگر آپ دو خدا مانیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا، لبیک میں بھی اگر آپ دو خدا مانیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا، لبیک میں بھی اگر آپ دو خدا مانیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خدا کا لفظ جو ہے یہ الہ کے لیے بھی آتا ہے۔ یہ میرے سامنے فیروز اللغات پڑی ہوئی ہے، اس کا معنی مالک بھی ہوتا ہے، آقا بھی اور حاکم بھی۔ تو جب الہ کا لفظ جو ہے اس کے لیے خدا ہو تو پھر الہ کے معنی میں ہوتا ہے، جب بندوں کے لیے ہو تو پھر آقا اور حاکم کے معنی میں ہوتا ہے۔ جیسے علی کا لفظ جو ہے اللہ کے لیے بھی آتا ہے، علی شیر خدا بھی علی ہیں، اور ہم اپنے بیٹوں کا نام بھی علی رکھ سکتے ہیں۔ داتا اللہ بھی ہے اور داتا حضرت داتا گنج بخش بھی ہیں۔ تو بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اور یہ واضح کفر ہے۔ ان دونوں کو داتا صاحب کے سامنے بیٹھے ہوئے جلسے میں کہا گیا کہ سٹیج پہ دو نبی بیٹھے ہیں، معاذ اللہ۔ کتنا بڑا حملہ الوہیت پہ تھا، کتنا بڑا حملہ نبوت پہ تھا۔ چلو ان کو مناظرہ کرنے کا نہیں پتا یا اور کوئی نہیں، تو آپ ہی ان کو اپنی مناظرانہ صلاحیت دے دیں اور میرے ساتھ بات کریں، کیونکہ آگے جنازوں کا مسئلہ ہے۔ میں تو فتویٰ دے دوں گا اگر وہ توبہ کے بغیر مرے کہ ان کے جنازے میں شرکت کا حکم کیا ہے۔ میرے رب کی توحید کا مسئلہ ہے، میرے رسول علیہ السلام کی نبوت کا مسئلہ ہے، لہذا آپ اپنی مناظرانہ صلاحیت ان کو دے دیں اور ان کا بوجھ اتاریں۔ اور آپ بڑے قانون جانتے ہیں کہ اعلانیہ جرم کی توبہ بھی اعلانیہ ہوتی ہے۔ کاش کہ آپ نے فیض آباد کی طرف بھی رخ کیا ہوتا کہ جرم کتنا انٹرنیشنل لیول پہ کیا جا رہا ہے، اور توبہ کا تقاضا کرنا تو کوئی دور کی بات ہے، دم ہی کوئی نہیں مار رہا۔ تو اس کے ساتھ چلو ٹھیک ہے، آپ انہیں مناظرانہ صلاحیت نہیں دے رہے، تو مجھے پھر میرے زخم بھی، میرے دل کے جو پارا پارا ہے کہ میں نے اتنے دلیلیں دیں گزشتہ سال تمہیں سمجھانے کے لیے، اور وہ میری ساری تجھ پہ قرض ہیں۔
یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بوقت نبوت نبی ہونا، بوقت ولادت نبی ہونا، اور اس سے پہلے نبی ہونا، 40 سال سے پہلے بھی ہر گھڑی میں نبی ہونا، اس پر کتنے گھنٹے میں نے تقریر کی اور آپ نے کوئی جواب نہ دیا، اور آپ نے چیلنج کر کے پھر چند شخصیات کے پیچھے چھپنا چاہا۔ ہم فیصل آباد گیا، پھر بھی باہر نہ نکلے۔ آج میں ذرا آپ کی مناظرانہ جو صلاحیت ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو پھر یاد کرا دیتا ہوں کہ پہلے کم از کم اپنا تو بوجھ اتارو۔ میں نے تو وہ ایک آپ کے رد میں پوری بہت بڑی کتاب، اس کے دلائل جو ہیں وہ مرتب کر دیے ہیں، اور انشاءاللہ وہ وقت پہ منظر عام پہ آئے گی۔ لیکن آپ کا میں اس لیے تعاقب میں نے چھوڑا کہ آپ کے بڑے بھائی جان نے مجھے فون کیا، کہا مبارک ہو۔ پہلے انہوں نے مجھے فون کیا، کہا کہ کوشش کرو میرے بھائی کا ایمان بچ جائے۔ پھر انہوں نے مجھے فون کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ نے بڑی کوشش کی، ہم خاندان والوں نے بھی کی، اور ہمارے بھائی نے رجوع کر لیا ہے۔ وہ رجوع والی عبارت ہم نے پڑھی تو ہمارا دل اگرچہ مطمئن نہیں تھا۔ بڑے لوگوں نے مجھے کہا فون کر کے کہ آپ سعید اسد صاحب کو کہہ دیں کہ مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں، ابھی پورا نہیں ہوا، لیکن میں یہ شور بھی نہیں مچانا چاہتا، تو چلو یہاں وہ جملہ فٹ نہیں ہوتا، یہاں فٹ نہ کریں۔ ویسے جس طرح کہا جاتا ہے نا، بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح، بلا تشبیہ و تمثیل، تو میں نے کہا کچھ نہ کچھ تو انہوں نے لکھا ہے، لہذا مزید اچھا ہو جائے گا۔ مگر ابھی چند دن گزرے تھے کہ آپ کے بھائی جان بول پڑے، اور وہ جو بولے تو انہوں نے خوب آپ کے راز کھول لے۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا، بولتے ہوئے ان کے الفاظ یہاں تک تھے کہ میرے بڑے بھائی مولانا محمد سعید اسد صاحب شروع سے جنتیوں کے سچے عقیدے کو، جنتیوں کے سچے عقیدے کو اتنے زبردست طریقے سے بیان فرمایا کرتے تھے کہ مخالف کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں رہتا تھا۔ اس وجہ سے اللہ پاک جل جلالہ نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ عزت عطا فرمائی جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا تقریباً 2013 سے انہوں نے جہنمیوں کا جھوٹا عقیدہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ یہ آپ کے بھائی جان نے کہا، ابھی میں ان کی آواز آپ کو سناؤں گا۔ اور پھر انہوں نے تقریباً 14 منٹ کا جو ان کا کلپ ہے آڈیو، اس کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو عقیدہ آج رجوع کر کے تم اپنا رہے ہو، اسی پر تو تم نے کہا تھا کہ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائشی نبی مانا جائے تو ختم نبوت سے غداری ہو جاتی ہے، تو کیا آپ غدار بن گئے ہو ختم نبوت کے؟ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میں بھائی جان کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ جس عقیدے کو آپ قادیانیوں کو طاقت دے کر ختم نبوت سے غداری سمجھ رہے تھے، اسی کو آپ نے اپنا کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ جنتیوں کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا۔ وہ جو میرے خلاف روز کہتے تھے کہ اگر ان کو پیدائشی نبی مانے تو پھر ختم نبوت کا انکار ہوگا، قادیانیوں کو تم کیا جواب دے سکو گے، یہ وہ، تو بھائی تمہارے نے حوالہ دیا کہ تم نے جو عقیدہ اب اپنایا ہے تم اس کو کہتے رہے ہو کہ یہ تو قادیانیوں کو پروموٹ کرنا ہے۔ تو اب تم نے چلو شکر ہے یہ اقرار کر لیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی نبی تھے، لیکن کہا کہ تم نے بڑا نقصان کیا، عوامی جلسوں میں جہنمیوں کے جھوٹے عقیدے کو تم نے بیان کیا، تربیتی نشستیں کی، مناظرے کے چیلنج کیے، اور اس جہنمی عقیدے کو مسلسل بیان کرنے والی ایک ٹیم تم نے تیار کی۔ امام المناظرین، یہ سنو، یہ زبان خلق تجھے کیا کہہ رہی ہے، اور دور نہیں تمہارے بھائی کے لفظ انہوں نے یہاں تک لکھا، یعنی یہ جب آپ نے رجوع کیا تو بھائی نے پھر بالآخر کہہ دیا رجوع نہیں صحیح، ابھی بہت گڑبڑ ہے۔ کن لفظوں میں بھائی نے کہا؟ انہوں نے کہا مولانا حبیب امجد صاحب جو کہ حضرت فقیہ العصر مفتی محمد امین نقشبندی قدس سر العزیز کے لختے جگر ہیں، امام المناظرین آپ کے چہیتے بڑے خوبصورت بھائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں بھائی جان آپ کی ذلت تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا میں تو آپ کی ذلت ساری دنیا دیکھ رہی ہے،
لیکن صرف دنیا میں نہیں، آگے بھی بہت کچھ ہے. اور کہا رب کا فرمان ہے، اس کی وجہ سے میں بولا ہوں بھائی تمہیں سمجھانے کے لیے، اگرچہ میں تمہارا شاگرد ہوں اور کبھی شاگردوں کو استادوں کو سمجھانا پڑ جاتا ہے. تو قو انفسکم واہلیکم نارا، قو کہا یہ آیت ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو عذاب سے بچاؤ. کہتے ہیں آپ میرے گھر والے بھی ہیں، میرے بڑے بھائی بھی ہیں، میرے استاذ بھی ہیں، میرے والد کی جگہ بھی ہے. میرے اندر جتنی طاقت تھی میں نے آپ کو آگ سے بچانے کی بہت کوشش کی ہے. اگر آپ خود ہی جہنم میں چھلانگ لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو کون روک سکتا ہے؟ امام المناظرین ذرا یہ آواز تو سنو، یہ آپ کے کیا بھائی کی آواز نہیں ہے؟ تو اگر وہ تجھے کہہ رہے ہیں تو پتا چلا کہ تم تو ابھی خود مقروض ہو نبوت کے مسئلے پر. تم اوروں کو کیا نصیحتیں کر رہے ہو؟ اعلانیہ توبہ کی. اور جب تم مقروض ہو تو میری دلیلوں کا جواب دو، مناظرے کے لیے اس موضوع پر بھی تیار ہو جاؤ. اور حضرت قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب زیدہ شرف ہو اور جن چند لوگوں کو آپ نے کہا تھا کہ وہ جج بنیں گے، تو ان کے بٹھا کر انہی کو جو آپ نے خود جج بنائے میرے ساتھ مناظرہ کرو، کیونکہ آپ کے جنازے کا بھی مسئلہ ہے. اگر یہ جو لفظ آپ کے بھائی نے آپ پر لکھے ہیں اگر واقعی تم اسی طرح ہو تو کون جنازہ پڑے گا آپ کا؟ ہاں دیکھو سنو، میری بات نہیں کہ کوئی کو تم حسد کر رہے ہو، تم خود پھنسے ہوئے ہو. یہ یاد رکھو میں اہل سنت کے عقیدے پر ہوں، اور ایک دن ان لوگوں کو ماننا پڑے گا جو آج کسی پراپوگنڈے کا شکار ہوئے. انہیں لوٹ کے دیکھنا پڑے گا اور ماننا پڑے گا کہ یہ کربلا وقت میں اذان دیتا رہا، اگرچہ ہم کوفیوں کا ساتھ دیتے رہے، لیکن وقت بتائے گا کہ اللہ کے فضل سے ہم حسینیت والے ہیں. حضرت امام المناظرین اب آپ اپنے بھائی کی آواز سنیں کہ وہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں. میرے بڑے بھائی مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب شروع سے جنتیوں کے سچے عقیدے کو اتنے زبردست طریقے سے بیان فرمایا کرتے تھے کہ مخالف کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں رہتا تھا. اس وجہ سے اللہ پاک جل جلالہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وہ عزت عطا فرمائی جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. تقریباً 2013 سے انہوں نے جہنمیوں کا جھوٹا عقیدہ بیان کرنا شروع کیا، جس عقیدے کو آپ اہل سنت کا عقیدہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. اسی عقیدہ کو آپ نے اپنا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ سواد اعظم اہل سنت کا عقیدہ ہے، جنتیوں کا سچا عقیدہ ہے، اور آپ کا پہلا عقیدہ جہنمیوں کا جھوٹا عقیدہ ہے. میں بھائی جان کا بہت بہت شکر گزار ہوں. جس عقیدہ کو آپ ختم نبوت سے غداری سمجھ رہے تھے اسی کو اپنا کر یہ ثابت کر دیا ہے. تربیتی نشستیں کی، مناظرہ کے چیلنج کیے، اور اس جہنمی جھوٹے عقیدے کو مسلسل بیان کرنے والی ایک ٹیم تیار کی. سوشل میڈیا پر اس کو اچھالا اور سچا عقیدہ بیان کرنے کے لیے صرف ایک دھوکے والی تحریر لکھی، کوئی ویڈیو جاری نہیں کی. وہ علماء یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ سعید صاحب جہنمیوں کے اس جھوٹے عقیدے کو غلط کہہ ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کی بہت زیادہ بےزتی ہو چکی تھی. اس بےزتی کو عزت میں بدلنے کے لیے ایسی دھوکے والی تحریر لکھی ہے جس سے لوگ یہ سمجھیں کہ مولانا نے رجوع کر لیا ہے. اور میرے وہ بھائی جو اس مسئلہ میں میرے مخالف تھے وہ مجھ سے متفق ہو چکے ہیں، لیکن اندر سے جہنمیوں والا جھوٹا عقیدہ نہیں چھوڑا. اور یہ رجوع اس لیے نہیں ہے کہ رجوع یہ ہوتا ہے کہ جھوٹی بات کو غلط کہہ کر سچی بات کو اپنایا جائے. جب سعید صاحب نے جہنمیوں کے اس جھوٹے عقیدے کو غلط کہا ہی نہیں ہے تو یہ رجوع کیسے ہو گیا؟ دنیا میں آپ کی ذلت تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن جس طرح اللہ کا یہ فرمان سچا ہے ایسے ہی قیامت کے دن سخت عذاب کا فرمان بھی سچا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. آپ میرے گھر والے بھی ہیں، میرے بڑے بھائی بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں، میرے والد کی جگہ بھی ہیں. میرے اندر جتنی طاقت تھی میں نے آپ کو آگ سے بچانے کی بہت کوشش کی ہے. اگر آپ خود ہی جہنم میں چھلانگ لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو کون روک سکتا ہے؟ سامعین، آپ نے دیکھا کلپ میں کیا کچھ ہے، لہذا ہم نے تو روئے سخن ان سے ہٹایا ہوا تھا.
کہ اب ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، لیکن انہوں نے پھر بولنا شروع کر دیا. اب میں نے جو کچھ کہا یہ قرض ہے ان پر، اس سے آگے پیچھے نہیں کہ ان کا کوئی بونگا بونگیاں مارنا شروع کر دے، نہیں، یہ خود بول رہے ہیں، انہوں نے آفر کی ہے. تو میں نے جو کچھ کہا ہے، 3 مقام ہیں بلکہ 4 ان کے کرنے کے. ایک تو اسمبلی میں، سپریم کورٹ میں یہ درخواست دے دیں، کم از کم کلپ دے دیں کہ اشرف آصف جلالی کے مقابلے میں اس مسئلے میں میں پیش ہوتا ہوں اور میں اس کی گستاخی ثابت کرتا ہوں. کلپ اس چیز کا. دوسرے نمبر پر آپ اس چیز کا کلپ ریکارڈ کروا دیں کہ آپ وہ دین جو تخت پہ لانے والے 2 بابے تھے، کہ آپ ان پر جو ہماری طرف سے ابھی فتویٰ ہم نے وہ شائع نہیں کیا، لیکن وہ 400-500 صفحے کا ہے، ہمارے پاس اس پر سینکڑوں دلائل ہیں، کوئی رد نہیں کر سکتا. تو آپ ان کو اپنی قابلیت دے دیں، فراہم کر دیں، تاکہ انہیں تو آپ جہنم سے بچائیں. تیسرے نمبر پر تصفیہ کی عبارت کا آپ نے مطلب بتانا ہے. اور چوتھے نمبر پر آپ نے ان شخصیات کو بلا کر، مجھے بلا کر، آپ نے وہ جو انکار نبوت کیا ہوا ہے، جو آپ کا بھائی بھی کہہ رہا ہے، آپ نے اس پر بھی میرے ساتھ مناظرہ کر کے اپنی عاقبت کو صحیح کرنا ہے. تو ناظرین، آپ نے دیکھ لیا کہ یہ آج جس صورتحال کے لحاظ سے یہ چیلنج تھا، جو آپ نے سنا، جو الفاظ پہلے سنے ہیں، اس کے لحاظ سے مجھے یہ جواب دینا ضروری تھا. اور اللہ کے فضل سے میں نے بڑے ہی باادب طریقے سے انہیں جواب دیا. اللہ تعالیٰ ان کو اب اس گفتگو کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.